دین اسلام دو چیزوں کا مجموعہ اور مرکب ہے، ایک ہے عبادات اور دوسری ہے معاملات۔ جس انسان نے عبادات کے اندر اپنے آپ کو بہتر بنا لیا وہ انسان بھی کامیاب ہے، اور جو انسان اپنے معاملات کو درست کر لیتا ہے وہ انسان بھی کامیاب ہے۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ عبادات سے متعلق ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے مختلف قسم کی عبادات کا ہمیں حکم دیا ہے۔ ان عبادات میں سے ایک عبادت کا آج ہم تذکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ایسی عبادت ہے جسے ہم میں سے اکثر لوگ عبادت سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ اگر قرآن و سنت کو دیکھا جائے اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ اس کے بغیر انسان کی زندگی امپوسیبل ہے، ناممکن ہے، اور حال یہ ہے کہ ہم اسے عبادت ہی نہیں سمجھتے۔ وہ ایسی عبادت ہے اگر کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، وہ عبادت کرنے سے وہ پریشانی اور تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی پریشانی اور تکلیف دکھ آنا ہو، آپ وہ عبادت شروع کریں تو وہ دکھ اور پریشانی آتی ہی نہیں۔ اگر آ چکی ہو آپ وہ عبادت کریں تو وہ پریشانی، وہ دکھ، وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بظاہر ختم نہ بھی ہو تو آپ کے نامہ اعمال میں وہ اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ قیامت والے دن جس کی ہمیں ضرورت ہوگی وہ قیامت والے دن ملے گا۔ وہ عبادت دعا ہے، اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، اپنی جولی کو پھیلانا ہے، اپنے رب کے سامنے اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو بہانا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اسی وجہ سے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ تمہارا رب کہتا ہے میرے دروازے پہ آؤ، میری چوکھٹ پہ آ کے اپنا سر رکھ کے دیکھو تو صحیح، مانگو تو صحیح، میں تمہاری دعاؤں کا جواب دوں گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، اس آیت میں عبادت سے مراد دعا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، تو ایسے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ بلکہ اگر دین اسلام کا خلاصہ نکالنا ہو، تمام عبادات کا خلاصہ نکالنا ہو تو وہ دعا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء والعبادہ، کہ اپنے رب کو پکارنا، اپنے رب کے سامنے جھک جانا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی جولی کو پھیلا دینا، یہی عبادت ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جتنی بھی عبادات ہیں ان ساری عبادات میں سے اگر کوئی معزز ترین، زیادہ عزت والی، مقام و مرتبے والی اگر کوئی عبادت ہے تو وہ دعا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فجر کے بعد جب نبی علیہ السلام اپنے دن کی ابتدا کرتے، کون سی دعا کرتے تھے؟ فجر کے بعد سب سے پہلی دعا جب نبی علیہ السلام اپنے دن کی ابتدا کرتے تو یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ میں تم سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، ورزقا طیبا اور رزق حلال کا سوال کرتا ہوں، وعملا متقبلا اور ایسی عبادت کا سوال کرتا ہوں جسے تو شرف قبولیت بخشے۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوسچن کر رہے ہیں، تو اس حدیث میں ہمیں یہ پتہ چلا
جب انسان کے دن کی ابتدا ہو اسے سب سے پہلے علم نافع کا سوال کرنا چاہیے۔ علوم تو بہت زیادہ ہے لیکن وہ نفع بخش نہیں ہے۔ اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع بخش نہیں۔ تو ہمارے پاس علم تو ہوتا ہے نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، صدقہ و خیرات کرنے کا، حج عمرہ کرنے کا، اچھے اعمال کرنے کا، لیکن وہ نفع بخش تب بنے گا جب ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو یہی دعا نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی انسان کو جو دوسری چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ رزق ہے، کھانا پینا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک جو باغ دوڑ کرتے ہیں وہ کھانے پینے کے لیے ہے، اس کی بھی نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، وَرِزْقًا طَيِّبًا، اے اللہ رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما۔ اور آخری چیز، جب انسان کو نفع بخش علم بھی مل جائے، وافر مقدار میں رزق بھی مل جائے، تو پھر انسان چاہتا ہے اس کی جو عبادات ہیں وہ قابل قبول ہو جائیں۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا۔ تو جو انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد یہ دعا مانگتا ہے، گویا وہ سنت نبوی پر عمل کرتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ينزل اللہ تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، کہ ہر رات اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آتے ہیں، فیقول، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود آواز لگاتے ہیں، من یدعونی فاستجیب لہ، کوئی ہے مجھے پکارنے والا، من یسألونی فاعطیہ، کوئی ہے میری چوکھٹ پہ آنے والا، من یستغفرونی فاغفر لہ، کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا۔ دعا بہت بڑی عبادت ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ دعا کو عبادت سمجھتے ہی نہیں، اگر سمجھتے بھی ہیں بوقت مشکل دعا کرتے ہیں، ایک دو مرتبہ دعا کرتے ہیں، بظاہر دعا قبول نہیں ہوتی، چھوڑ دیتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اہل علم نے لکھا ہے، من اعطی الدعاء اعطی الاجابہ، جس کو اللہ رب العالمین مسلسل دعا کرنے کی توفیق دے دے اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ حدیث میں بھی یہی بات نبی علیہ السلام نے فرمائی، یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، اس وقت تک تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں جب تک تم جلدی نہیں کرتے۔ فیقول دعوت فلم یستجب لی، کہ انسان ایک دو مرتبہ دعا کرتا ہے، کہتا ہے میں نے اپنے رب کے دروازے پہ بہت دستک دی، میرے لیے تو دروازہ کھلا ہی نہیں، میری پریشانیاں حل ہی نہیں ہوئی، میری مشکلیں حل ہی نہیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرما دیا کہ انسان جو بھی دعا کرتا ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتی، وہ ضائع نہیں ہوتی، وہ نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ تو دعا کے قبول ہونے کے تین طریقے ہیں۔ آپ دعا کرتے ہیں، وَإِمَّا أَن تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ، کہ آپ کی دعا فوراً قبول ہو جائے۔ یہ ایک عام سمپل سا طریقہ ہے جسے میں اور آپ بہت پسند کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں جو دعا ہم نے کی، اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی، کاروبار اچھا مانگا، کچھ بھی مانگا، وہ فوراً ہمیں مل جائے۔ ہاں شریعت کہتی ہے ایسا ہو جاتا ہے، لیکن دوسری جو صورت ہے دعا کے قبول ہونے کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا، وَأَن يُدَّخِّرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، کہ اللہ تعالیٰ جو دعا آپ کرتے ہیں اسے فوراً قبول نہیں کرتے، آخرت کے لیے اسے جمع کر دیتے ہیں۔ قیامت والے دن جب انسان ایک ایک نیکی کو ترس رہا ہوگا، اس وقت وہ دعا آپ کے کام آئے گی۔ اور تیسرا طریقہ دعا کے قبول ہونے کا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان پر کوئی پریشانی آنی ہوتی ہے، کوئی دکھ، کوئی آفت آنی ہوتی ہے، کوئی مشکل آنی ہوتی ہے، اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ پریشانی اور مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ تو دعا رائے گاہ نہیں جاتی۔ اور جتنی بھی عبادات ہیں، جتنی بھی دعائیں ہیں، وہ دو قسم کی ہیں۔ یہ بات بہت سمجھنے والی ہے۔ جتنی بھی دعائیں ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے دعاء المسئلہ، ایک ہے دعاء العبادہ۔ دعاء المسئلہ یہ ہے کہ انسان دعا کرتا ہے اور اس
اس میں اپنے رب سے سوال کرتا ہے، اے اللہ مجھے 5 وقت کا نمازی بنا دے، اے اللہ میری آنکھوں میں حیا پیدا کر دے، اے اللہ مجھے رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ میری اولاد کو ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے۔ یہ دعا المسئلہ ہے، دعا العبادہ یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، بظاہر اس میں کویسچن نہیں ہوتا، سوال نہیں ہوتا، جس طرح کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر الدعائی دعاء یوم عرفہ، کہ بہترین دعاؤں میں سے عرفہ کے دن کی جانے والی دعا وہ دعا ہے، وہ کون سی ہے؟ بلکہ حدیث کے آگے الفاظ ہیں وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي، یہ اتنی بہترین دعا ہے جس کو میں بھی کرتا ہوں اور مجھ سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کرام نے اس دعا کو مانگا ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا وہی ایک معبود برحق ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں بظاہر کوئی سوال نہیں ہے، کوئی کویسچن نہیں ہے، لیکن اس دعا کو نبی علیہ السلام نے سب سے بہترین دعا قرار دیا۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اس میں بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ دعا العبادہ ہے کہ آپ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تقدیس بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ رات کی تنہائیوں میں ہاتھ اٹھائے، اپنی جولی پھیلائے، اپنے رب سے مانگے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، اللہ اکبر۔ دنیا میں اگر آپ کسی سے مانگے نا تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، ادھاری مانگنا ہو، ایک دفعہ مانگ لے دے دے گا، دوسری دفعہ مانگے وہ کہے گا اس نے تو روز کا کام بنا لی، تیسری دفعہ مانگے بالکل نہیں دے گا، جبکہ اللہ رب العالمین کا یہ اعلان ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اپنے رب سے نہیں مانگتا رب تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ٹھاٹھے مار مار کر یہ کہہ رہی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو اس ماہ مبارک کی رحمتیں، سعادتیں، برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھر بار میں ہم دعائیں کریں جو کہ بہت بڑی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔